بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة وهو قدر ما يقترى به شق محمل أو رأس زاملة وقدر النفقة ذاهبا وجائيا لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن السبيل إليه فقال الزاد والراحلة وإن أمكنه أن يقتري عقبة فلا شيء عليه لأنهما إذا كانا يتعاقبان لم توجد الراحلة في جميع السفر. اور زاد و راحلہ پر قدرت بھی ضروری ہے، اور وہ اتنی مقدار میں مال کا ہونا ہے جس سے محمل کی ایک شق یا ایک راس زاملہ کرایہ پر لے، اور آمد و رفت کے نفقے پر بھی قدرت ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبیل الی الحج کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زاد و راحلہ مراد ہے، اور اگر باری باری کرائے پر سواری لینا ممکن ہو تو اس پر کچھ نہیں واجب ہے، اس لیے کہ جب دونوں باری باری سوار ہوگے تو پورے سفر میں راحلہ نہیں پائی جائے گی. زاد و راحلہ کی شرط کا بیان. عزیز، حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شق محمل سے سواری کی ایک سیٹ مراد ہے. جس طرح ہمارے ہندوستان میں جہاں یکے اور تانگے چلتے ہیں اور اونٹ کی سواری یا گھوڑے کی سواری ہوتی ہے اور لکڑی کا تخت بنا کر اس پر کئی لوگوں کو بٹھاتے ہیں، اسی طرح مکہ وغیرہ میں ایک اونٹ پر 2 آدمیوں کی سیٹ بنائی جاتی تھی، اور وہ 2 لوگ اس اونٹ پر سوار ہو کر حج کے لیے جاتے تھے. رأس زاملہ بار برداری والے اونٹ کا ایک حصہ، بار برداری والے اونٹ کا ایک حصہ. زاملہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو سفر حج وغیرہ میں حاجیوں کے سامان کو لاد کر لے جاتے ہیں. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا مالدار ہو کہ وہ اونٹ کی ایک سیٹ بک کرانے پر یا زاملہ اونٹ کا ایک حصہ بک کرانے اور اسے کرائے پر لینے پر قادر ہو، نیز سفر حج میں آنے جانے کے نفقے پر بھی قادر ہو، تو اس پر حج کرنا فرض ہے، اس لیے کہ فرضیت حج کے لیے حریت اور عقل و بلوغ کے ساتھ زاد و راحلہ پر قدرت بھی شرط ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے من استطاع الیہ سبیلا کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زاد و راحلہ مراد ہے. زاد و راحلہ کی تفسیر وہی ہے جو ما قبل میں بیان کی گئی ہے. وَإِنْ أَمْكَنَهُ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باری باری سوار ہونے کی سواری کرائے پر لینے پر قادر ہو، بئی طور کہ کچھ دور تک ایک آدمی سوار ہو، پھر یہ پیدل چلے، اور کچھ دور تک دوسرا سوار ہو، تو اس پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ جب 2 آدمی باری باری سواری کریں گے تو ظاہر ہے کہ کسی کے حق میں بھی پورے سفر میں مکمل راحلہ نہیں آئے گی، حالانکہ پورے سفر میں کامل راحلہ پر قدرت ضروری ہے، اس لیے اس صورت میں حج فرض نہیں ہے. وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ فَاضِلًا عَنِ الْمَسْكَنِ وَعَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ كَالْخَادِمِ وَأَثَاثِ الْبَيْتِ وَثِيَابِهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ فَاضِلًا عَن نَفَقَةِ عِيَالِهِ إِلَى حِينِ عَوْدِهِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ
مستحق للمرأة وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره، اور مال کا رہائش اور ضروریات زندگی مثلا خادم، گھر، سامان اور کپڑوں سے زائد ہونا شرط ہے، کیونکہ یہ چیزیں حاجت اصلیہ کے ساتھ مشغول ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ مال اس کی واپسی تک اس کے عیال کے خرچے سے زائد ہو، کیونکہ نفقہ عورت کا واجبی حق ہے اور بحکم شرع بندے کا حق شریعت کے حق پر مقدم ہے۔ زاد و راحلہ کی ضروریات سے زائد ہونا ضروری ہے، زاد و راحلہ کے ضروریات سے زائد ہونا ضروری۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرضیت حج کے لیے انسان کا زاد و راحلہ پر قادر ہونا شرط ہے، اور زاد و راحلہ کا انسان کی نجی اور ذاتی ضرورت سے زائد اور فاضل ہونا شرط ہے۔ مثلا رہائشی مکان، خادموں اور بدن کے کپڑوں سے زاد و راحلہ کا زائد ہونا شرط ہے۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ وہ مال اس شخص کی حج سے واپسی تک اس کے بال بچوں کے نفقے سے بھی زائد ہو، اس لیے کہ شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہے، اور شریعت نے اپنے حق پر بندوں کے حق کو مقدم کیا ہے، اور چونکہ حج شریعت کا حق ہے اس لیے شریعت نے اپنے اس حق پر بندوں یعنی بیوی وغیرہ کے حق یعنی ان کے نفقے کو مقدم کر کے انسان پر فرضیت حج کے لیے اس حق سے زائد مال رکھنے کی شرط لگائی ہے۔ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْوُجُوبِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ حَوْلَهُمْ الرَّاحِلَةُ لِأَنَّهُمْ لَا تَلْحَقُهُمْ مَشَقَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الْأَدَاءِ فَأَشْبَهَ السَّعْيَ إِلَى الْجُمْعَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرِ الطَّرِيقِ لِأَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ لَا يَثْبُتُ بِدُونَهُ ثُمَّ قِيلَ هُوَ شَرْطُ الْوُجُوبِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْإِيصَاءُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وقيل هو شرط الأداء دون الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة۔ اور اہل مکہ اور ان کے گرد و نواح کے باشندوں پر وجوب حج کے لیے راحلہ شرط نہیں ہے، کیونکہ انہیں ادائیگی حج میں کوئی مشقت لاحق نہیں ہوگی، لہذا یہ سعی الی الجمعہ کے مشابہ ہو گیا۔ اور راستے کا پرامن ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر استطاعت ثابت نہیں ہوگی۔ پھر کہا گیا کہ راستے کا مامون ہونا وجوب حج کی شرط ہے، یہاں تک کہ اس پر وصیت کرنا واجب نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ راستے کا مامون ہونا شرط ادا ہے، نہ کہ شرط وجوب، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زاد و راحلہ کے ساتھ استطاعت کی تفسیر فرمائی ہے۔ زاد و راحلہ کی شرط کن لوگوں کے لیے ہے؟ صاحب ہدایہ نے اس عبارت میں یہ بتایا ہے کہ زاد و راحلہ پر قدرت ہونا وجوب حج کے لیے شرط اور ضروری ہے، لیکن یہ حکم عام نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو مکہ مکرمہ سے زیادہ دوری پر رہتے ہیں۔ اسی لیے اہل مکہ اور مکہ کے ارد گرد رہنے والے مسلمانوں پر وجوب حج کے لیے زاد و راحلہ پر قدرت شرط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان کے پاس اتنا مال ہو جو حج سے واپسی تک ان کے اہل و عیال کے خرچے کے لیے کافی ہو، تو بھی ان لوگوں پر پیدل چل کر حج کرنا فرض ہے، اس لیے کہ قریب ہونے کی وجہ سے انہیں مکہ مکرمہ پہنچنے اور ارکان حج ادا کرنے میں کوئی مشقت اور حرج نہیں لاحق ہوگا۔ لہذا جس طرح جمعہ کی سعی کرنے اور جمعہ ادا کرنے کے لیے راحلہ شرط نہیں ہے، اسی طرح اہل مکہ اور اطراف مکہ میں رہنے والوں پر بھی ادائے حج کے لیے راحلہ شرط نہیں ہے۔ ولا بد من امر الطریق من امن الطریق فرماتے ہیں کہ وجوب حج کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ راستہ بھی پرامن ہو اور چوروں اور ڈاکوؤں سے حفاظت ہو، اور حج کے لیے جانے والوں پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کریم نے من استطاع الیہ سبیلا سے جو حکم بیان کیا ہے وہ راستے کے پرامن ہوئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ راستے کا مامون ہونا وجوب حج کی شرط ہے یا ادائے حج کی، سو اس سلسلے میں حضرات مشائخ کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ راستے کا پرامن ہونا وجوب حج کی شرط ہے، چنانچہ اگر کسی شخص میں حج کی تمام شرائط موجود ہوں اور راستہ پرامن نہ ہو تو اس قول کے مطابق اس پر حج واجب نہیں ہے،
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے نوادر میں یہی منقول ہے، اور حضرت امام شافعی اور امام کرخی وغیرہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اس سلسلے میں بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ راستے کا مامون ہونا ادائے حج کی شرط ہے، نہ کہ وجوب حج کی، اور بقول صاحب بنایا امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اسی کے قائل ہے، اور یہی صحیح ہے۔ ثمر اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ اگر کسی شخص میں حج کی تمام شرطیں جمع ہو لیکن راستے کے مامون نہ ہونے کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکا ہو، یہاں تک کہ مرنے کے بالکل قریب ہو گیا، تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں چونکہ اس پر حج واجب ہو چکا تھا، اس لیے اس کے لیے اپنے مال سے حج کیے جانے کی وصیت کرنا واجب اور ضروری ہے، کیونکہ ان کے یہاں راستے کا مامون ہونا ادائے حج کی شرط ہے، نہ کہ وجوب حج کی۔ لہذا جب اس پر حج واجب ہو چکا تھا اور یہ ادا نہیں کر سکا، تو اب اپنے ذمے سے فرض ساقط کرنے کے لیے اس پر حج کی وصیت کرنا لازم ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب من استطاع الیہ سبیلا کے متعلق دریافت کیا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب من استطاع الیہ سبیلا کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فقط زاد اور راحلہ کے ساتھ اس کی تفسیر فرمائی۔ اگر راستے کا مامون ہونا بھی وجوب حج کے لیے شرط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق بھی آگاہ فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو اس کے متعلق بھی آگاہ فرماتے، لیکن اس موقع پر امن طریق سے آپ کا خاموشی اختیار کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہ شرط ادا ہے، نہ کہ شرط وجوب۔ اور وہ مشائخ جن کے یہاں راستے کا مامون ہونا شرط وجوب ہے، ان کے یہاں اس شخص پر حج کی وصیت کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب راستہ مامون ہونے کی شرط مفقود ہونے کی وجہ سے اس شخص پر حج ہی واجب نہیں ہوا تھا، تو پھر حج کی وصیت کرنا کیسے واجب ہوگا؟ قال ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرها إذا كان بينها وبين مكة 3 أيام. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجوز لها الحج إذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول الأمن بالمرافقة. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم لأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضمام غيرها إليها، ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها، بخلاف ما إذا كان بينها وبين مكة أقل من 3 أيام لأنها يباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغیر محرم. فرماتے ہیں کہ عورت کے حق میں یہ بات معتبر ہے کہ اس کا کوئی محرم جس کے ساتھ وہ حج کرے، اس کا کوئی محرم ہو جس کے ساتھ وہ حج کرے، یا اس کا شوہر ہو اس کے ساتھ، اور اس کے لیے ان دونوں کے علاوہ کے ساتھ حج کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ اس کے اور مکہ کے درمیان 3 دن کی مسافت ہو۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر عورت ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور اس کے ساتھ قابل اعتماد عورتیں ہوں تو اس کے لیے حج کرنا جائز ہے، کیونکہ رفاقت کی وجہ سے امن حاصل ہے۔ ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کوئی عورت محرم کے بغیر ہرگز حج نہ کرے، اور اس لیے بھی کہ محرم کے بغیر اس پر فتنے کا خوف ہے، اور دوسری عورت کے اس کے ساتھ ملنے سے فتنے میں اضافہ ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے تو اجنبی عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے، اگرچہ اس کے ساتھ دوسرا کوئی بھی ہو، برخلاف اس صورت کے جب اس کے اور مکہ کے درمیان 3 دن سے کم مسافت ہو، کیونکہ عورت کے لیے مادون السفر کی مقدار تک محرم کے بغیر نکلنا مباح ہے۔ عزیز بچوں، عورت کے لیے محرم کی شرط کا بیان۔ اس عبارت میں امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے عورت کے حج کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔
چنانچہ فرماتے ہیں کہ وجوب حج کی جو شرطیں مرد کے حق میں ہیں وہی عورت کے حق میں بھی ہے، لیکن عورت کے حق میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر اس کی جائے اقامت اور مکہ کے درمیان 3 دن کی مسافت ہو تو وہ اپنے شوہر یا محرم کے بغیر سفر حج کے لیے نہیں نکل سکتی، اور ہمارے یہاں ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کے ساتھ اس کا نکلنا ہی جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کے ساتھ اس کا نکلنا ہی جائز نہیں ہے۔ محرم وہ شخص کہلاتا ہے جس کے ساتھ ابدی اور دائمی طور پر نکاح کرنا حرام ہو، خواہ یہ حرمت قرابت کی وجہ سے ہو یا رضاعت اور مصاہرت وغیرہ کی وجہ سے ہو۔ اس سلسلے میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ اگر عورت کچھ لوگوں کی معیت میں نکلی ہو اور اس کے ساتھ سفر میں شریف اور قابل اعتماد عورتیں موجود ہو تو اس کے لیے حج کا سفر کرنا جائز ہے، اگرچہ اس کا شوہر یا کوئی محرم اس کے ہمراہ نہ ہو، اس لیے کہ رفاقت اور معیت کی وجہ سے فتنوں سے امن حاصل ہوتا ہے، اور شوہر یا محرم کے ساتھ ہونے کا مقصد بھی حصول امن ہے، لہذا جب ان کے بغیر بھی یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے تو پھر عورت پر وجوب حج کے لیے شوہر یا محرم کی معیت اور رفاقت شرط نہیں ہوگی۔ ولنا، ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، الا لا تحجن امرأۃ الا ومعها محرم، کہ خبردار محرم کے بغیر کوئی عورت حج کے لیے نہ جائے۔ حدیث میں لا تحجن لا تقصدن الحج کے معنی میں ہے۔ ایک دوسری حدیث جو مسلم شریف کی ہے، اس کا مضمون یوں ہے کہ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر ثلاثا الا ومعها زوجها او ذو رحم منها، کہ جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے شوہر یا محرم کے بغیر 3 دن کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم 3 دن کی مسافت کے ہونے کا اعتبار کر کے کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی جائے اقامت اور مکہ کے درمیان 3 دن کی مسافت ہو تو اس کے لیے شوہر یا محرم کے بغیر سفر حج پر جانا جائز ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ عورتوں کے حق میں فتنے کا اندیشہ ہے، اور جب عورتیں ایک سے زائد ہو جائے گی تو امن نہیں حاصل ہوگا، بلکہ رہا سہا امن بھی ختم ہو جائے گا، اور ہر 4 جانب سے ان پر فتنوں کی بھرمار ہوگی۔ اس لیے شریعت نے مرد کے لیے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کو حرام قرار دیا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت بھی ہو۔ اس لیے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قابل اعتماد عورتوں کی معیت میں تنہا عورت کے لیے حج کرنے کی اجازت دینا درست نہیں ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قابل اعتماد عورتوں کی معیت میں تنہا عورت کے لیے حج کرنے کی اجازت دینا درست نہیں ہے، بخلاف ما اذا کان، اس کا تعلق ولا یجوز لها ان تخرج سے ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر عورت کے وطن اور مکہ مکرمہ کے درمیان 3 دن سے کم کی مسافت ہو تو عورت کے لیے شوہر اور محرم کے بغیر بھی سفر حج پر جانا جائز ہے، کیونکہ حدیث میں عورت کو اکیلے 3 دن یا اس سے زائد مسافت طے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سلاسن یا سلاست ایامین کی قید یہ بتا رہی ہے کہ اگر مسافت 3 دن سے کم ہو تو عورت کے لیے شوہر اور محرم کے بغیر اکیلے سفر کرنا جائز اور درست ہے، کیونکہ اس صورت میں فتنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ وَإِذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا لِأَنَّ فِي الْخُرُوجِ تَفْوِيتَ حَقِّهِ وَلَنَا أَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْفَرَائِضِ وَالْحَجُّ مِنْهَا حَتَّى لَوْ كَانَ الْحَجُّ نَفْلًا لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا وَلَوْ كَانَ الْمَحْرَمُ فَاسِقًا قَالُوا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِهِ، اور جب عورت کسی محرم کو پالے تو شوہر کو اسے روکنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شوہر کو اسے روکنے کا حق ہے، کیونکہ عورت
کے سفر حج پر نکلنے میں اس کے حق کی تفویت ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ فرائض کے حق میں شوہر کا حق ظاہر نہیں ہوتا، اور حج بھی فرائض میں سے ہے، یہاں تک کہ اگر حج نفل ہو تو شوہر بیوی کو روکنے کا حقدار ہے، اور اگر محرم فاسق ہو تو فقہا نے فرمایا کہ عورت پر حج واجب نہیں ہے، کیونکہ فاسق محرم کے ساتھ مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ جس عورت پر حج واجب ہو اور سب شرائط بھی پوری ہوں، اس کا خاوند اس کو حج سے روک سکتا ہے یا نہیں؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت میں حج کی تمام شرطیں جمع ہوں اور اسے کوئی محرم بھی دستیاب ہو گیا ہو تو ہمارے یہاں فرض حج میں شوہر بیوی کو محرم کے ساتھ سفر حج میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ البتہ نفل میں شوہر کو حق کے منع حاصل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خواہ فرائض حج ہو، خواہ فرض حج ہو یا نفل، بہر دو صورت شوہر بیوی کو جانے سے روک سکتا ہے، کیونکہ عورت کے سفر حج میں نکلنے سے شوہر کے حق کی تفویت ہے، اور شریعت نے بندوں کے حق کو اپنے حق پر مقدم کیا ہے، اس لیے فرض اور نفل دونوں صورتوں میں شوہر بیوی کو روکنے کا حقدار ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ فرائض کے سلسلے میں شوہر کو یہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ فرائض میں اس کا حق ظاہر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر بیوی کو نہ تو نماز پڑھنے سے روک سکتا ہے، اور نہ ہی روزہ رکھنے سے، اور نہ ہی زکوٰۃ ادا کرنے سے روک سکتا ہے، کیونکہ سب فرض ہے، اور چونکہ حج بھی فرض ہے، اس لیے اگر عورت محرم کے ساتھ فرض حج کی ادائیگی کے لیے جا رہی ہو تو شوہر اسے نہیں روک سکتا۔ ہاں اگر عورت نفلی حج پر جا رہی ہو تو اس صورت میں شوہر کو اسے روکنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ نوافل میں اس کا حق شریعت کے حق سے مقدم ہے، اسی لیے تو شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے نفل روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمَحْرَمُ فَاسِقًا، فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا محرم فاسق ہو اور اسے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہو تو اس محرم کے ہوتے ہوئے بھی عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ حضرات مشائخ کی یہی رائے ہے، کیونکہ محرم کے ساتھ ہونے کا مقصد فتنوں سے حفاظت ہے، اور میاں جب خود ہی ایک نمبر کے فتین ہیں تو کیا خاک حفاظت کریں گے؟ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔